یہ احساس کمتری بڑی منفی چیز ہے، بہت سنگین چیز ہے۔ احساس کمتری یعنی آپ کے پاس جو چیز ہے وہ سامنے والے کے پاس جو چیز موجود ہے اس کے مقابلے میں اپنے پاس موجود چیز کو کمتر سمجھنا۔ اور گزشتہ زمانوں میں اس کا کیا لیول تھا مجھے نہیں پتا، مگر موجودہ حالات میں یہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس چیز میں ملوث ہے، احساس کمتری کا شکار ہے اسلام کے حوالے سے، کہ اسلام کی بہت سارے احکام ہیں اسلام کے، اور بہت ساری تعلیمات ہیں اسلام کی جنہیں ہم لوگوں کے سامنے کھل کر پیش کرنے کے مقام پر اپنے آپ کو نہیں پاتے۔ دنیا نے ہم کو یہ سمجھا دیا کہ ایسا کرنا، ایسا رہنا یہ بیکورڈ ہونے کی علامت ہے، پتھروں کے زمانے میں جینے کی علامت ہے، یہ سب پرانی باتیں، جیسے عورتوں کا حجاب ہے، عورتوں کا پردہ، کہ آج ایک مسلمان بھی اور ایک مسلمان عورت اس کو فالو کرتے ہوئے اور ایک مسلمان مرد اس کو فالو کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے فالو کرواتے ہوئے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، خود فتنہ ارتداد جو ابھی ہمارے ماحول میں پورے ہندوستان میں اس کے چپے چپے میں مردوں کے ذریعے بھی اور عورتوں کے ذریعے بھی یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کے بہت سارے اسباب میں ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اسلام کے حوالے سے ہم مسلمان اس کے بہت سارے پہلوؤں کے تعلق سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ بنیادی طور پر ہمیں اسلام کو پھر سے اس طور پر ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین، اور اس کے پہلے ہمیں رب کو اس حیثیت میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب یہ بے مثال ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ زبان پر کسی عقیدے کا ہونا ایک الگ بات ہے، اور ایمان بن کر دل کی گہرائیوں میں اس چیز کا اتر جانا، جاگزی ہو جانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ عمل کی کوتاہی، عمل میں کمی، عمل میں بگاڑ، عمل کا فساد، یہ در حقیقت ایمان کے فساد، ایمان کے بگاڑ اور ایمان کی کمزوری پر نربھر کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، میں بھی اور آپ میں سے ہر ایک بھی اگر ہم اس پر غور کریں گے تو سچائی یہ نکل کر سامنے آئے گی کہ ہم اللہ کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور پھر وہ عقیدہ عمل کی صورت میں جس حیثیت میں ہمارے وجود پر باہر آنا چاہیے، اس حیثیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ ہمارے دلوں میں موجود اس حیثیت میں نہیں۔ اگر اس حیثیت میں اگر ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا تو دنیا کے ہر اعتراض اور ہر سوال کا ہر مومن کے پاس صرف ایک جواب ہوتا، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی۔ کیا جواب ہوتا؟ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، خلاص۔ اس کے بعد ساری دنیا کی کتابیں اگر ہمارے سامنے لا کر رکھ دی جاتی، ساری دنیا کی سائنس اگر ہمارے سامنے لا کر رکھ دی جاتی، ساری دنیا اگر ایک طرف کھڑی ہو جاتی اور ہمارے رب کا فرمان ایک طرف ہوتا، تو ہم اپنے رب کے فرمان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کعبہ معظمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران مکہ کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا، اور سرداران مکہ کے حوالے سے ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اگر سرداران مکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور مکہ معظمہ میں داخلے کے تعلق سے اسے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ آپ کا تہبند، آپ کی لنگی شریف جو یہ ٹخنوں کے اوپر آپ نے باندھ رکھی ہے، آپ اس کو کھول کر دوبارہ اس طرح باندھیے کہ یہ آپ کے ٹخنوں کے نیچے چلی جائے اور آپ کی لنگی یہ زمین پر لگنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرداران عرب اس چیز کو عزت کا ذریعہ اور عزت کی وجہ سمجھتے ہیں کہ ان میں جو جتنا عزت دار ہوتا ہے اس کا کپڑا، اس کی لنگی، اس کی تہبند یہ اتنی زیادہ زمین پر لگتی ہوئی اور پیچھے گھسٹتی ہوئی چلتی۔ سیدنا عثمان غنی کا صرف ایک جواب تھا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا کہ مجھے کعبے میں داخلہ مل جائے گا یا مسلمانوں کو مکے میں داخلہ مل جائے گا، نہیں، آپ کا جواب صرف ایک تھا، ہاں قضا حضرت صاحبنا، ہم اور کچھ نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے نبی تہبند اسی طرح باندھتے ہیں جس طرح میں نے باندھا، بس ہم نہ تہبند نیچے کریں گے نہ تہبند اوپر کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معصوم نبی عطا فرمایا ہے جس کی ہر ادا معصوم۔ تو ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا عمل کیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لنگی نیچے کر دوں تو مکے میں مسلمانوں کو داخلہ مل جائے گا جو زمانے سے کعبے کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ بس ہاں قضا حضرت صاحبنا، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں۔ اگر ایمان کی یہ کیفیت رب کے تعلق سے، ابھی نبی کے تعلق سے ہماری کیا کیفیت ہے اس کے تعلق سے کسی وقت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن رب پر ایمان ہمارا اگر اس درجے میں ہوتا جو درجہ ایمان کا رب کو مطلوب ہے، تو ہمارا صرف ایک جواب ہوتا، ہم خم ٹھوک کر، سینہ ٹھوک کر، سر اٹھا کر سارے زمانے کو
کو یہ بولتے ہوئے نظر آتے تمہیں اس میں کیڑا نظر آتا ہے تو نظر آئے، ہمارے رب کا یہ حکم ہے، نہ ہم اس کے آگے کچھ جانتے ہیں نہ اس کے پیچھے ہمیں کچھ معلوم ہے۔ اور ہم دنیا کے ہر خطے ہر حصے میں، ہمارا جاہل بھی، ہمارا عالم بھی، ہمارا ڈاکٹر بھی، ہمارا انجینئر بھی، ہمارا ماسٹر بھی، ہمارا تاجر بھی، ہمارا بزنس مین بھی، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے میں اور ہر مرحلے میں رب کے ہر حکم پر فخر کی کیفیت میں نظر آتا۔ لیکن جب رب پر ایمان کمزور ہوا تو ظاہر ہے جو نظریہ آپ کی نظر میں کمزور ہو، پھر فخر کی کیفیت اس سے وابستہ نہیں رہ سکتی۔